جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی عزاداران امام، بڑی رات، مصیبت کی رات، آوازاری کی رات، گریہ کی رات، ماتم کی رات ہے، شب شہادت امام علی نقی علیہ السلام۔ میں امام بارگاہ علی رضا کی میری تیسری تقریر شب شہادت کی، انشاءاللہ اس تابوت بھی اٹھے گا، تابوت کے ساتھ چند قدم ضرور چلنا، تابوت کو چھوڑ کے جانا نہیں، ضرور ساتھ دو، کاندھا دو کہ مولا اس وقت ہم نہیں تھے، آج ہم آپ کے تابوت کو کاندھا دے رہے، ہو سکتا تمہارا یہ عمل تم کو سامرہ بلا لے، جو ہماری خوش نصیبی ہوگی، میں بھی سامرے سے آ رہا ہوں میرے امام کی قبر مبارک کی زیارت کر کے، اللہ آپ سب کو، ہم سب کو بار بار بلائے۔ بہت بڑی زیارت ہے، کل بھی میں نے میرے مولا ہی کے تعلق سے کہا تھا، پڑھا تھا، اور آج بھی میرے مولا کا جو کنٹریبیوشن ہے، یہ دو مجلسوں کی ٹاپک ہے بھی نہیں، ٹوٹل امام علی نقی علیہ السلام کی زندگی 42 ایئرس کی ہے، جس میں 34 ایئرس آپ کی ظاہری امامت رہی، اور ولادت 212 ہجری ہے اور شہادت 254 ہے، ٹوٹل 42 ایئرس میرا مولا زندہ رہا، 20 سے 22 سال مدینے میں رہے، اور آلموسٹ 20 ایئرس امام سامرے میں رہے۔ سامرے میں جو رہے نا، یہ مصیبت کے ہے، تکلیف کے ہے، اس لیے کہ سامرے میں کل میں نے کہا تھا کہ ظالم متوکل نے، اللہ اس پہ عذاب نازل کرے، متوکل نے مولا کو اسیر کر کے مدینہ منورہ سے سامرہ بلا لیا تھا، اور لٹرلی ایک ہاؤس اریسٹ کر دیا تھا، لوگ آ کے ملنا چاہتے تھے لیکن مل نہیں سکتے، وہی گھر جو آج مولا کا روضہ ہے، اور سرداب مقدس امام ہی کے گھر کا ایک حصہ تھا۔ امام نے اپنی زندگی میں آپ کے کئی القاب ہیں، ہادی سب سے زیادہ مشہور ہے، وہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے روزے کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے، ہادی کے معنی ہدایت دینے والا، ویسے ہمارا ہر امام ہدایت دینے والا ہے، ہر امام ہادی ہے، لیکن اس امام کا جو پیریڈ ہے، اس پیریڈ میں امام کو آگے اپنے شیعوں کو دیکھنا تھا، ہر امام اس دور، غور سے سنیں، ہر امام اس دور کے شیعوں کی فکر کر رہا تھا جو امام کے سامنے تھے، لیکن اس امام کے سامنے غیبت آنے والی تھی، اس امام کے سامنے پتا تھا کہ 6 برس میرے بعد میرا بیٹا زندہ رہے گا، 11ویں امام، اس کے بعد مکمل غیبت ہو جائے گی، اور ایسا نہ ہو کہ میرے شیعہ پھیل جائیں، میرے شیعہ الگ ہو جائے، جو پوری محنت کر کے پہلی ہجری سے 260 ہجری تک جو معصومین نے کام کیا ٹورڈ شیعائزم، ٹورڈز اسلام، وہ سب ختم نہ ہو، ڈر تھا، اس لیے کہ بنی عباس کی سخت ترین پہروں کے ساتھ امام نے زندگی گزاری ہے۔ بنی عباس اتنا انہوں نے ظلم کیا، اتنا ظلم کیا کہ پورے اماموں کو اگر آپ دیکھیں تو 6 امام سے لے کے 11ویں امام تک ہر امام کا قاتل بنی عباس سے۔ میں یہ نہیں بتا کہ بنی امیہ اچھے تھے، کوئی غلط نہیں سمجھ رہا، وہ تو اور بدتر تھے، لیکن یہ امام کا جو پیریڈ تھا، آپ کو تھوڑی ہسٹری، تھوڑا اسکیچ ہم کو معلوم ہونا، اس لیے کہ عام طور پہ ہمارے بچوں کو اماموں کے واقعات نہیں ہوتے معلوم، وی ڈونٹ ڈسکس ایکچولی، لیکن میرا ایک اصول ہے کہ جس امام کی ولادت پڑھوں یا شہادت پڑھوں ان کے حالات ضرور پڑھتا ہوں،
اس لیے کہ تھوڑی نالج ہمارے بچوں کو آنا چاہیے کہ ہمارا امام زندگی کیسے گزارا. تو اس امام کے سامنے پورا وہ پیریڈ کب تک کا؟ ظہور تک کا پیریڈ ہے ذہن میں کہ ظہور تک میرے شیعہ کہاں جائیں گے. تو ان کو 20 سال جو امام نے گزارا، لاسٹ 20 ایئرس آف ہز لائف، شیعوں کو مستحکم کیا، شیعوں کو ایک جگہ کیا، پیغامات دیتے رہے. ایسے موقع پہ بھی آج ایک واقعہ آئے گا، ایسے ایسے پیغامات دیے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اس لیے کہ امام جانتا ہے کہ اب اس کے بعد غیبت جب شروع ہوگی تو بالکل ایک دوسرے سے مل ہی نہیں سکتے. بنی عباس کا جب 11ویں امام کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد جب غیبت صغریٰ اسمالر اوکلٹیشن شروع ہوا تو اس وقت یہ حالات تھے اسی سامرے کے، اور مدینہ منورہ میں پورے جہاں جہاں شیعہ تھے سب پریشان تھے کہ امام نہیں ہے تو ہم کریں کیا. دیکھیے آج کے شیعہ کو فکر نہیں ہے، آج ہم اپنے امام سے ملنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. آج ہم کو تصور میں بھی نہیں ہے کہ میں کوئی مسئلے کو لے کے امام کے پاس جاؤں. لیکن اس دور کے جو شیعہ تھے وہ ہر مسئلے کو امام کے پاس لے کے جاتے تھے اور لے کے جا کے مسئلے پوچھتے تھے اور بات کرتے تھے اور جواب لیتے تھے. کئی واقعات آپ کو معصومین کے زندگی کے حالات میں ملیں گے کہ کتنی مصیبت کے بعد بھی شیعہ پہنچا، اپنے مسئلے کو حل کیا. فقہ کے مسئلے ہو، دینی مسئلے ہو، کوئی اور مسئلہ ہو، ڈے ٹو ڈے لائف کا مسئلہ ہو، ہر مسئلوں کو امام تک لے کے جاتے تھے اور پوچھتے تھے. لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ 54 میں امام شہید ہوا، 60 کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ تو امام کو وہ فکر تھی کہ مجھے اپنے شیعوں کو، تو امام کی پوری لاسٹ 20 ایئرس آف ہز لائف غیبت کے بارے میں اور حالات جو بدلنے والے ہیں اس کے بارے میں امام مسلسل شیعوں کو بتاتا جا رہا کہ دیکھو تم کو یہ کرنا ہے، دیکھو تم کو یہ کرنا ہے، ایسا رہنا ہے، اس طرح زندگی گزارنا. ہم میں سے کوئی نہیں رہے گا. نائبین تھے، 4 نائبین کو نامینیٹ کیا تھا. اسمالر اوکلٹیشن میں ہمارے 4 نائبین تھے کہ محمد ابن عثمان، عثمان ابن سعید، حسین ابن رو، علی ابن سمری. یہ ان کے چاروں کے مزار بغداد میں آج بھی موجود ہے. اللہ ہم سب کو زیارت نصیب کرے. تو لیکن امام نہیں ہے، وہ ہم جیسے خاکی انسان تھے. تو 10 امام کا پورا پیریڈ صرف آنے والے زمانے کو تیار کر رہے تھے، آنے والے زمانے میں شیعت کو تیار کر رہے تھے کہ کس طرح شیعت مضبوط رہے اور تا ظہور امام شیعہ ایک پرچم کے نیچے آ جائے. تا ظہور امام، امام سارے حالات کو بتا رہا، واقعات بتا رہا. اس کے بعد اسی امام کے زمانے کا ایک عجیب واقعہ، ایک چاہنے والا امام سے ملنے کے لیے آل دا وے مدینے سے آیا. لیکن امام کی زیارت کیسے ہوگی؟ امام تو حوضہ اسی جگہ پہ جہاں آج مولا کا روضہ ہے. بڑی کوشش کی. یہ ہر دور میں ہوا، 7ویں امام کے زمانے میں بھی ہوا. اس زمانے کے شیعوں کو فکر تھی کہ میں اپنے دور کے امام سے ملوں. 14 سال 7ویں امام قید میں رہے، اس کے باوجود شیعہ مدینے سے آ کر امام سے ملاقات کی. لیکن اس امام کے لیے مدینے سے ایک پورا فیملی آئی کہ میں امام سے ملوں کیسا. بڑی کوشش کے بعد جو زندان بان تھا، جو زندان کا کیئر ٹیکر تھا، اس سے پہچان ہوئی. اس نے کہا میں ایک کام یہ کروں گا کہ میں تم کو رات کی آدھی رات کے بعد میں امام کے گھر میں چھوڑ دوں گا، تم جانو تمہارا امام جانے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. جانتا ہے کہ امام عبادتوں میں رہتا ہے، رات میں شب نماز میں رہتا ہے. یہ گھر میں داخل ہوا. جو زندان بان تھا وہ چلا گیا. پرانا زمانہ، لائٹ سسٹم نہیں ہے، بالکل چراغ کا زمانہ ہے، کینڈل چل رہی. یہ جہاں امام بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہنچ. وہ امام کی پیٹھ تھی، امام کا سامنے نہیں تھا. امام بیٹھے ہوئے تھے اور امام کے سامنے اس نے دیکھا کہ کوئی چیز ہے. یہ گھر میں غور سے سنو، گھر میں انٹر ہوا، دیکھا کہ امام بیٹھے ہوئے. لیکن اس کو تعجب ہوا اندھیرے میں دیکھ کر کہ امام ایک گریو کے سامنے بیٹھے ہوئے، لحد کے سامنے، اور اوپن لحد ہے، اوپن گریو. وہاں تک یہ پہنچ ہی پا رہا تھا. رونے لگا. کیوں رویا؟ یہ سمجھا کہ اب امام کی شہادت بہت قریب ہے. امام جانتے ہیں، ہر امام جانتا تھا ان کی شہادت کب ہونے والی ہے، کہ اب امام ختم ہو جائیں گے. 1 دن 2 دن 3 دن لحد ان کی تیار ہوگی. یہ امام کی لحد نہیں تھی. یہ پہنچا، رونے لگا. اس کے رونے کی آواز سن کے مولا نے اس کا نام، اس کے باپ کا نام لے کر کہا اے فلاں ابن فلاں تو رو کیوں رہا ہے؟ یہ تعجب میں آ گیا.
کہ میں نے تو ابھی امام کو سلام بھی نہیں کیا, امام نے میرا نام بھی لے لیا, میرے بابا کا نام بھی لے لیا. پھر یہ سوچا اسی لیے تو امام مانتے, اسی لیے تو ہم ان کو امام مانتے. امام نے پلٹ کے کہا اے فلاں ابن فلان, جو تو سوچ رہا وہ نہیں ہے. یہ کیا سوچ رہا تھا کہ امام کی شہادت قریب آ گئی, ان کی لحد ہے. امام نے کہا پلیز غور سے سنو, ایک کمپلیٹ میسج ہے. امام نے کہا تو جو سوچ رہا وہ مسئلہ نہیں ہے, یہ لحد. اس نے پوچھا پھر کیوں بنائی آپ نے؟ اب امام کا جملہ سنو, یہ عابد بلگرامی کا جملہ نہیں ہے, یہ مشہور واقعہ ہے, ہر کتاب میں آپ کو ملے گا. امام نے کہا کہ اے شخص, کون بول رہا ہے یہ؟ حجت خدا, علی و فاطمہ کا بیٹا, زمین کا مالک, زمین اور آسمانوں کا مالک, یہ وہ امام ہے. امام اپنے لیے غلط نہیں سمجھ رہا, امام اپنے لیے نہیں بول رہی ہے. میں نے کیا کہا؟ ہدایت دے رہا تھا, ہادی ہے یہ امام. امام نے پلٹ کے کہا میں اسی لیے لحد کو بنایا. اس نے پوچھا مولا لحد کیوں بنی ہوئی ہے؟ کہ آپ کا وقت آ گیا؟ امام نے کہا نہیں. کہا مولا بھی یہ گریو کے سامنے کیوں بیٹھے؟ ہم تو قبرستان جاتے ہوئے ڈرتے. آپ نہیں ڈرتے. میں ایک بات بول رہا, میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جاتے ہی نہیں. اگر جانا بھی پڑے تو مین ڈور سے نہیں جاتے, پیچھے کے دروازے سے جاتے. تو ہم تو جاتے ہی نہیں. جبکہ حکم کیا ہے؟ ایوری تھرسڈے, ہر جمعرات کو جاؤ, جا کر جاؤ, تمہاری باپ ماں بھائی بہن جس کی بھی لحد ہے وہاں جاؤ. تو راوی نے مولا سے, یہ مولا کی روایت ہے, مولا سے پوچھا مولا میں ہم جا کے کریں کیا؟ کوئی بات کرنے والا نہیں, ہم کو تو عادت بات کرنے کی, ہم کس سے ملیں جا کے؟ کہا مردوں سے ملو. کہا مولا مردوں سے ملے, ہم زندوں سے نہ ملے, اور کریں کیا جا کے؟ امام نے کہا مختلف چیزیں بتائیں. ایک سلام بتایا جو امیر المومنین کا سلام ہے, اس پہ لکھا ہوا ہے خالہ امیر المومنین. ہو سکتا ہے یہاں کے قبرستانوں میں ہے, ہر گریو یارڈ میں رہتا. السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ, یا لا الہ الا اللہ, وہ والا سلام. کیفا وجدتم قول لا الہ الا اللہ, وہ والا سلام. آدھے منٹ کا ہے, آدھے منٹ کا ہے. اگر آپ کو چاہیے تو مجھے واٹس اپ کرو, میں آپ کو واٹس اپ کر دوں. اس کا صرف ثواب سن لو. یہ وہ سلام ہے, میں نہیں بول رہا, میرا مولا بول رہا. وہاں لکھا ہوا ہے خالہ امیر المومنین. مولا کہتے ہیں جو شخص یہ سلام گریو یارڈ کے انٹرنس پہ پڑے گا, دروازے پہ پڑے گا, اللہ اسی وقت اس کے اور اس کے ماں باپ کے 25 سال کے گناہ معاف کر دے گا. میں کیا بول رہا آپ سے, بڑی ایزی لے کے سنا آپ نے. 25 ایئرس کے تمہارے گناہ معاف ہوں گے تمہارے ماں باپ کے. یعنی باپ کی ماں کی لحد پہ جانے سے پہلے ان کی مغفرت کرا دو. کیا بول رہا میں؟ مغفرت کرا دو, معاف کر دو. کہا یہ سلام ضرور پڑھو, آدھے منٹ کا ہے لیکن پڑھو ضرور. آپ مجھے واٹس ایپ کریے, میں بھیج دوں گا. اور اگر آپ جیسے دبئی میں آپ کے پیرنٹس بیک ہوم پاکستان انڈیا میں جب جائیں گے تو پڑھیں گے نا, نہیں یہاں بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے. آپ تصور کرو, اللہ اپنی رحمت کو نازل کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے, بہانے ویوز ڈھونڈتا ہے کہ میں کیسے اپنے بندے پہ اپنی رحمت کو نازل کروں. تو آپ یہاں بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے. تصور کرو اپنے ماں باپ کی لحد, وہ گریو یارڈ, اور یہ سلام پڑھو. اس لیے کہ کسی اور کا نہیں, مولا مشکل کشا کا سلام ہے. امیر المومنین بول رہے ہیں, جو صدیق اکبر ہے, جو سر ابراہیم ہے. اللہ بہت ہی پریشانیوں کو دور کرنے والا سلام ہے مولا کا, بہت ہی پریشانیوں کو دور کرنے والا آپ کے ڈے ٹو ڈے لائفز کے. اس لیے کہ دوستو اگر میرے 25 سال کے گناہ معاف ہو جائیں تو پھر رہا کیا؟ اب آپ یہ نہیں کرنا کہ ایک دفعہ پڑھ کے تھینک یو ویری مچ میرے تو سب معاف ہو گئے, یہ نہیں کرنا. ہر لمحہ تم گناہ کر رہے. جب گناہ معاف ہوتے تو رحمت آتی. دعائے کمیل, گناہ معاف ہوتے تو رحمت آتی. گناہ معاف ہو تو تمہاری دعائیں قبول ہوتی, گناہ معاف ہو تو تمہاری حاجات پوری ہوتی, گناہ معاف ہو تو تمہارے جو رکاوٹیں وہ دور ہوتی. پہلی چیز ہمارے گناہ معاف ہونا, اور یہ ایکسپٹ کرنا کہ یس میرے گناہ معاف ہو گئے. تو آپ روز پڑھ سکتے ہیں سلام. بہرحال تو قبرستان میں جانے کے لیے امام نے یہ بتایا. تو اب امام نے لحد کے بارے میں سنا. اب لحد کیوں بنائی امام نے؟ راوی نے کہا مولا پھر یہ لحد کیوں بنی, آپ کیا کر رہے لحد کے سامنے؟ دوستو عجیب امام کا جملہ ہے,
عجیب امام کا جملہ ہے. امام کہتے ہیں کہ اے شخص، پلیز غور سے سنو، اے شخص، میں دنیا میں کوئی کام کرنے سے پہلے سوچتا ہوں یہاں کام آئے گا. اتنا خاموش مت سنو. امام ہدایت کیا دے رہا؟ امام اپنے لیے بول رہا، ارے میرے امام علی نقی علیہ السلام کا نام میرے کفن پہ آ جائے تو میری بخشش ہو جائے، رحمت آ جائے، نور آ جائے لحد میں. امام علی کا بیٹا ہے، فاطمہ کا بیٹا ہے، اپنے دور کا امام زمانہ ہے، زمانے کا امام ہے. امام اپنے لیے نہیں بول رہا، امام چاہنے والوں کو یہ میسج دے رہا، ہدایت کر رہا کہ ہماری غیبت میں، میرے بیٹے کی غیبت میں تم ادھر ادھر نہیں جانا. یہ ہمارے دور کے لیے تیاری ہے. ادھر ادھر نہیں جانا. You have to think twice before you do something. امام بول رہا ہے کہ امام اپنے لیے بول رہا، کیا خدا نہ خاصا امام اپنے لیے بول رہا کہ میں کوئی کام کرنے سے پہلے دیکھتا ہوں. ہم کو میسج دے رہے، جیسے دعائے کمیل میں میرا مولا بول رہا اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس دعا. کیا امام اپنے لیے بول رہے؟ امام علی اپنے لیے تھوڑی بول رہے. کوئی ذہن میں بھی نہ لائے. علی کے تعلق سے گناہ کا سوچنا گناہ ہے. کیا بول رہا ہوں؟ علی زمین اور آسمان کا مالک، جس کی محبت ایمان، جس سے بغض کفر و نفاق، وہ علی دعائے کمیل میں ہاتھوں کو اٹھا کے تڑپ تڑپ کے پکار کے بول رہے کہ پروردگار ان گناہوں کو معاف کر دے جو تیری رحمت کے بیچ میں آ گئے. پھر ایک جگہ کہتے ہیں کہ اسی دعائے کمیل میں کہ پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کی مجھے نالج نہیں ہے. آپ نے سن لیا. کوئی بتا سکتا کہ مولا کو کسی چیز کی نالج نہیں ہے؟ علی وہ جو زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف، علی وہ جو نسلوں سے واقف ہو، جنریشن سے واقف ہو، علی وہ کہ جو سامنے کوئی آئے نہ آئے اس کے بارے میں بتائے. علی جنگ صفین میں ہوا کیا تھا؟ ایک سائڈ پہ مالک لڑ رہے، ایک سائڈ پہ میرا مولا لڑ رہا. مالک کے ذہن میں صرف خیال آیا کہ میں نے 999 کو مارا، علی نے 1000 کو مارا. دل میں خیال آیا، پکار کے کہا مالک جو تیرے سامنے آ رہا تھا تو مار رہا تھا، میں نسلوں کو دیکھ رہا تھا. میں جنریشنز کو دیکھ رہا تھا. دوستو یہ تو آپ مشہور جملے مالک اشتر کے اور مولا کا مشہور مکالمہ ہے. علی وہ، اب بات آئیے تو سنی لو. سورہ نمل قرآن کا سورہ ہے. نمل عربی میں آپ جانتے ہیں کہ چونٹی کو بولتے ہیں، اینٹ کو. جب نبی سلیمان اپنے تخت پہ جا رہے تھے تو چونٹیوں کے سردار اپنے بل میں سے باہر نکل کے اپنے ساتھیوں کو، اپنی قوم سے کہا کہ جلدی اندر جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے. ہوا نے اس کی آواز کو، چونٹی کے سردار کی آواز کو سلیمان کے کانوں تک پہنچایا. سلیمان نے کہا تخت کو نیچے اتر جا. نیچے اتر گیا. یہ کوئی میں فیری ٹیل سٹوری نہیں سنا رہا، قرآن کی سٹوری سنا رہا. نبی سلیمان نے چونٹیوں کے سردار کو بلایا، کمیر 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 کمیر. کمیر انگلش میں نہیں بولا، اتنا تھا. کتنا ہوتا چونٹی کا سردار؟ اتنا. وہ آیا، ہاتھ پہ لے لے کے اس کی زبان میں بولا یہ بتا کہ تجھے معلوم نہیں میں نبی ہوں؟ ارے یار آپ سوچو، چونٹیوں کو بھی معلوم نبی کون ہے غیر کون ہے. کہا تجھے معلوم نہیں میں نبی ہوں، میں کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو سردار کا جواب سنو. کہا ڈر آپ سے نہیں، آپ کے ساتھیوں سے ہے. نبی سے ڈر نہیں ہے. تو اس وقت سلیمان نے اس سے پوچھا، میں بس کو شارٹ کر رہا ہوں، مجھے مولا کی طرف جانا ہے، اس لحد کی طرف جانا ہے، اسے آپ کو پریپیئر کر رہا لحد تک لے کے جانے کے لیے. خاموش ہو گیا نہیں. تو سردار سے پوچھا یہ بتا تیرے پاس فوج کتنی ہے تیری؟ اس نے کہا آپ کے پاس کتنی ہے؟ مثال کے طور پہ نبی سلیمان نے کہا 100,000 ہے. اس نے کہا صرف 100,000 ہے؟ میں ہر گھنٹے 100,000 نکال سکتی زمین کے نیچے سے. اللہ کی مخلوق کی تعریف کرو، سبحان اللہ، کریشن کی تعریف کرو. تو اس وقت سلیمان نے کہا تو یہ بتا سکتا کہ تیرے پاس میل کتنے اور فیمیل کتنے، نر کتنے، مادر کتنے؟ تو سردار نے کہا میں نہیں بتا سکتا. اس نے پلٹ کر نبی خدا سے پوچھا آپ بتا سکتے؟ کہا I'm sorry میں بھی نہیں بتا سکتا. یہی جملہ میرے مولا کے سامنے آیا. کیا سن رہے ہیں؟ یہی جملہ میں سے بتا رہا آپ کو کہ مولا کا جملہ دعائے کمیل کا
کہ اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے. وہ یہ اس لیے یہ بتا رہا. یہی جملہ مولا راوی نے پوچھا مولا سلیمان نے نہیں بتایا نر کتنے مادر کتنے, میل کتنے فیمیل کتنے, نہ سردار نے بتایا. علی نے کہا میں بتا سکتا ہوں, میں صرف یہ نہیں بتا سکتا ہے کتنے, بلکہ میں یہ بتا سکتا کتنے پیدا ہوئے, کتنے ہیں, کتنے مر گئے اور کتنے آنے والے. میں بتا وہ علی دعائے کمیل میں اللہ کے سامنے جا کے بولتے کہ پروردگار 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 وہ بتا دیجئے مجھے علم نہیں ہے. معاف مولا کا جملہ ہے. یہاں 10 امام کیا کر رہے ہیں لحد کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہے میں جو کام کرتا ہوں دنیا میں. اب سنو دوستو, میں جو کام کرتا ہوں صبح سے شام تک, مثال کے طور پہ آئی آلویز چیک کہ یہاں کام آئے گا. اگر کام آئے گا تو کرتا ہوں, کام نہیں آئے گا تو نہیں کرتا. ہم سوچتے کبھی ہم سوچتے یہ بات, کوئی کھانا میرے سامنے آئے میں آرام سے کھا لوں, کوئی شربت میرے سامنے آئے آرام سے پی لوں. اب سوچو میں کیا بول رہا ہوں. مولا نے 10 امام نے کیا کہا کہ میں چیک کرتا ہوں کہ کیا میری زندگی میں ڈے ٹو ڈے لائف میں جو میں یہ کام کر رہا میری لحد میں مجھے کام آئے گا. اگر کام نہیں آئے گا تو میں کبھی نہیں کرتا. میسج کیا ہے؟ بیفور یو ڈوئنگ اینی تھنگ, کچھ کرنے سے پہلے چیک یور سیلف, چیک یور سیلف کہ میرے کام آئے گا. انصاف سے بولو 24 آورس میں صبح سے شام تک کیا کبھی میرے ذہن میں یہ خیال آتا کیا صبح سے میں نے کتنے اچھے کام کیے اور کتنے برے کام کیے؟ اچھے کام جتنے کیے وہ تو آتا ہے, میں نے اس کی مدد کی, اس کی مدد کی, اس کی ہیلپ کی, یہ کیا وہ کیا. اچھے کام تو یاد آتے ہیں, جتنے برے کام کیے وہ یاد ہی نہیں آتے. حکم کیا ہے کہ جتنی نیکی کرو بھول جاؤ, جتنے گناہ کرو وہ یاد رکھو. کیوں یاد رکھو؟ نیکی کو بھولو کیوں؟ اگر نیکی یاد رہے گی تو تم استغفار نہیں کرو گے, معافی نہیں مانگو. گناہ یاد رہیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو گے. رجب کا مہینہ معافی مانگو گے. دوستو اب آپ دیکھو کہ کتنا ہم آسانی کے ساتھ اپنی زندگی گزارے, اور امام علی نقی علیہ السلام ہم کو میسج کیا دے رہے کہ ہمارے شیعہ کو رہنا کیا ہے. اگر یہ ذہن میں بیک آف مائنڈ اگر یہ رہے تو میں کبھی کوئی ایسا کام نہیں کروں گا کہ جو مجھے وہاں پہ نقصان پہنچائے گا. اسی لیے حکم ہے کہ قبرستان جاؤ, اسی لیے حکم ہے کہ گریو یارڈ جاؤ, جا کے چیک یور سیلف. مثال کے طور پہ انڈیا پاکستان میں جو گریو یارڈز ہیں وہ بہت میسو, بڑے ہزاروں لوگ ہیں. جا کے خالی کھڑے رہ کے 5 منٹ سوچو کہ یہ کون لوگ ہیں جو لیٹے ہوئے, یہ کون لوگ ہیں. جب تک دنیا میں زندہ تھے بغیر اپائنٹمنٹ کے ان کے پاس جا نہیں سکتے تھے. آج وہ منو خاک کے نیچے آپ ان کی لحد پہ ان کے سینے پہ کھڑے ہوئے, وہ نیچے سے پکار کے بول رہے ہیں کہ اے اللہ کے بندے, اے مومن تو آیا ہے تو گیو می سم تھنگ, کچھ دے کے جا. جاؤ 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 جاؤ. دبئی میں بھی بہت اچھا قبرستان ہے, شارجہ میں ہے نہیں, مجھے نہیں معلوم. جاؤ, ہفتے میں ایک دن, مہینے میں ایک دن عورتوں کو بھی لے کے جاؤ, بچوں کو بھی لے کے جاؤ, جا کے چیک کرو. جب وہاں جانا, میں ایک چھوٹی سی چیز دے دیتا آج, جب بات آئی ہے قبرستان کی, میرے اسکیڈول میں نہیں تھا یہ قبرستان. جب جانا غور سے سنو, آپ سورہ یاسین پڑھو, رحمان پڑھو, ملک پڑھو, فاتحہ پڑھو, جو پڑھتے پڑھو. حدیث قصہ بھی جا کے قبرستان میں ضرور پڑھو, اپنے باپ کی لحد پہ, اپنے ماں کی لحد. آپ کو عجیب لگ رہا نہیں کہ حدیث قصہ میں قبرستان میں جا کے کیوں پڑھوں؟ حدیث قصہ تو ہم گھر میں پڑھتے ہیں, مجلس میں پڑھتے, جشن میں پڑھتے, لیکن قبرستان کا کیا فائدہ حدیث قصہ کا؟ اب سنو, اسی لیے فائدہ, اب سنو پلیز غور سے سنو. حدیث قصہ کا اینڈ دیکھو, اینڈ آخری جملے حدیث قصہ کے, 2 معصوم کا مکالمہ ہے. اللہ کے رسول میرے مولا کو بول رہے, بیچ میں کوئی راوی نہیں, ڈائریکٹ سرکار میرے مولا کو بول رہے. کیا بول رہے؟ قبرستان والوں کو, مردوں کو چاہیے کیا نیچے؟ رحمت چاہیے نا. بولیے, رحمت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آپ کا مال نہیں چاہیے, آپ کی دولت نہیں چاہیے, آپ کے دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے, صرف اللہ کی رحمت وہی چاہیے نا. ہم فاتحہ کیوں پڑھتے ہیں, ہم سارے چیزیں کیوں پڑھتے ہیں؟ رحمت خدا کے لیے.
اور اللہ کا رسول حدیث قصہ میں مولا کو کیا بول رہے؟ اسی بینڈ ہے حدیث قصہ. سرکار یہ بول رہے کہ یا علی جہاں پہ بھی یہ حدیث پڑھی جائے گی اللہ کی رحمت گھیر لے گی. دوستو ایک حدیث پورے قبرستان کو بخشوا دے گی. کبھی نہیں سنا نا یہ کہ حدیث قصہ قبرستان میں پڑھو؟ کبھی نہیں سنا تو اب سن لیا نا. اب جب جانا تو پڑھنا. ڈیوائن پرل کے اوپر حدیث قصہ ہے, پڑھنا نہیں آتا جا کے اپنے باپ کی لحد پہ رکھ دو. صرف باپ کو فائدہ نہیں ہے, اگر 1,00,000 آدمی وہاں پہ آرام کر رہا تو اللہ کی رحمت گھیر لے گی. پورا رحمت نہیں گھیرے گی, سارے مردے نیچے سے تمہارے حق میں دعا دیں گے کہ پروردگار اس کی طرف سے روشنی آئی, اس کی طرف سے رحمت آئی, اس کی طرف سے ہم کو نعمتیں ملی, تو اب اس کے زندگی میں نعمتیں دے دے, تمہاری زندگی بدل جائے گی. اب سنو, مولا نے اس سے جب کہا تو وہ رونے لگا کہ مولا نیچے ہوگا کیا. اب میں ایک روایت پڑھنے جا رہا ہوں, آپ ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد پر. کہ لحد میں ہے کیا. دیکھیے میری ٹاپک نہیں ہے, میرے کئی ٹاپکس ہے. فرسٹ نائٹ ان دا گریو, سیکنڈ نائٹ ان دا گریو, پورے اشرے اس کے یوٹیوب پہ موجود ہے, آپ دیکھ سکتے. برزخ, لائف آفٹر ڈیتھ. جب بامبے میں آئی تھنک جو میرے اشرے چلتے اس میں ایک اشرے میں میں نے لائف آفٹر ڈیتھ پڑھا تھا برزخ کے اوپر. تو 5 یا 6 محرم کے بعد, 5 یا 6 مجلس کے بعد پورا یوتھ آیا, لڑکے لڑکیاں آئیں اور آ کے کہنے لگی مولانا ٹاپک کو بدلتے کیوں نہیں. اس لیے کہ موت 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 موت, اب تو ہمارا بستر ہم کو لحد نظر آ رہا, نیند ہی نہیں آ رہی. بدل دو ٹاپک, موت کو چھوڑ کے زندگی کی بات کرو. تو I said okay, I'll answer you tomorrow in the مجلس. دوسرے دن میں نے کہا کہ یہ ہمارا یوتھ آیا تھا پورا اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں ٹاپک کو بدلوں, اس لیے کہ میں موت 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 پہ پڑھ رہا ہوں, ان کو زندگی چاہیے. تو میں نے پلٹ کے ان سے کہا بابا سنو, میں موت نہیں پڑھ رہا, میں تو زندگی کی بات کر رہا. تم اگر موت سمجھے تو میں کیا کروں؟ میں تو زندگی کی بات کر رہا, لائف کی بات کر رہا. میں اس لائف کی بات نہیں کرنا, ایٹرنل لائف کی بات کر. تو لحد میں چیزیں کام آنے والی, وہ میری ٹاپک نہیں ہے. اب جو روایت پڑھ رہا یہ شیخ عباس قمی نے منازل الاخرہ میں لکھی, مشہور 100 یا 150 سال پرانی روایت ہے, نجف اشرف کی. اور شہید دست غیب شیرازی نے لکھی برزخ میں یہ روایت. یہ دونوں ہمارے بڑے عالم دین. شہید دست غیب شیرازی کی مشہور کتاب ہے گناہان کبیرہ, وہ تو حال کے رہبر کے زمانے کے, لیکن شیخ عباس قمی لگ بھگ 100 برس ہو. ان کی جو مشہور کتاب ہے, کئی کتابوں میں مشہور, مفاتیح الجناح کا رائٹر ہے شیخ عباس قمی. کبھی موقع ملا تو تمام یہ محسنان اسلام پہ آپ کی مجلسیں پڑھوں گا, محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی سے رہبر انقلاب تک. یہ 88 علماء ہیں جو غیبت امام میں فانوس بن کر ظاہری طور پہ چراغ محمدی کو بچا لیا. کبھی موقع ملا تو 10 دن پورا مسلسل اسی پہ محسنان اسلام کہ اسلام بچا کیسا. یہ 1200 ایئرس کا جو پیریڈ گزرا, ہائر اسمالر اوکلٹیشن سے ہائر اوکلٹیشن تک, آج تک یہ علماء کا صدقہ ہے میں کہتا. اسی لیے مرجعیت کو مضبوط کرو ہمیشہ. بہت خاموش ہو گئے, بہرحال میں اس پہ نہیں چھڑتا ابھی. تو شیخ عباس قمی نے منازل الاخرہ میں اور شہید دست غیب شیرازی نے بھی لکھا ہے مشہور ان کی کتاب برزخ, اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے. یہ واقعہ ہے نجف اشرف کا. پرانے زمانے میں بینکس نہیں ہوتے تھے, لوگ پیسے کسی ایک جو امین ہوتا تھا اس کے پاس, یہ بے انتہا ثواب ہے. اللہ کے رسول کے پاس مکے کے کافر و مشرکین نے لا کے رکھا تھا, مشہور واقعہ ہجرت کا. تو اللہ کا رسول امین تھا. یہ بے انتہا ثواب ہے کہ آپ کسی کی امانت کو رکھو. اسی لیے مولا علی سے جب پوچھا گیا تھا کہ شیعہ کی پہچان کیا ہے تو کہا آنیسٹی, ایمانداری. اچھا آپ 1,00,000 درہم کسی کے پاس رکھائیں, پھر بولے کہ I'll take it tomorrow. وہ بولے کہ ٹمارو نیور کمس. انگریزی میں بول گیا, جو سمجھا وہ سمجھا, نہیں سمجھا نہیں سمجھا. تو ایماندار رہنا, آنیسٹ رہنا, آنیسٹی تمہاری پہچان ہے. شیعہ کی پہچان آنیسٹی. اگر تم آنیسٹ نہیں ہے تو پھر یو آر ناٹ اے شیعہ, یو آر ناٹ اے فالوور آف امام علی. تم امام علی کے فالوور نہیں ہے. بل تو ایک ہندوستان کا, اس وقت تو انڈیا ایک ہی تھا,
ہندوستان کا ایک رائل فیملی کا لڑکا جب حالات خراب ہوئے انڈیا میں تو وہ نکل کے نجف اشرف گیا. اس زمانے میں پیسے یہ پیپر کرنسی یا پلاسٹک منی نہیں تھی. جو دولت مند لوگ ہوتے تھے وہ ڈائمنڈس میں، پرلس میں، اس میں پیسوں کو سیو کرتے تھے اور ہمیشہ اپنے ساتھ وہ ڈائمنڈس اور پرلس ایک پاؤچ میں رکھ کے کیری کرتے تھے. یہ نجف اشرف آئے. اللہ ہم کو بھی جانا نصیب ہے میرے مولا کے پاس. اتنی آہستہ بولو گے تو کبھی نہیں جاؤ گے. باواز بلند صلوات پڑھو نجف اشرف کی زیارت کے لیے. اللہم صلی اللہ محمد. تو یہ پہنچا نجف اشرف، وہاں رہنے لگا. غور سے سنو، عجیب واقعہ ہے. اس کو نجف اشرف سے کہیں جانا تھا 8 دن 10 دن کے لیے. پرانے زمانے میں اس طرح کیری نہیں کر سکتے تھے. راستے میں ڈاکو، راستے میں لوگ کھینچنے والے، پرانا زمانہ. اس نے معلوم کیا مولا کے روزے کے پاس، مولا کے شہر میں، کہ یہاں پہ سب سے زیادہ ایماندار آنیسٹ انسان کون ہے. تو پتا چلا باب قبلہ جو مولا کا روزہ ہے، روزے کا جو دروازہ، ایک باب قبلہ، ایک باب توسی ہے، باب قبلہ ہے، باب مسلم ابن عقیل ہے، کئی روزوں کے وہ ہے. تو وہاں پہ باب قبلہ کے سامنے ایک کیمسٹ، ایک میڈیکل شاپ اس زمانے کی جو بھی تھی، جڑی بوٹیوں سے جو بناتا تھا، وہ اس کے بارے میں لوگوں نے کہا یہ بہت آنیسٹ ہے، لوگ اس کے پاس امانتیں رکھواتے ہیں. یہ ان کے پاس گیا، بہت شارٹ کر رہا میں واقعے کو. گیا اور جا کر اس نے اپنا یہ پورا پاؤچ جو ڈائمنڈز، پرلز، جو پوری اس کی زندگی کا اثاثہ ہے، پوری سیونگ ہے، رکھا کے کہا کہ میں 8 دن کے لیے جا رہا ہوں، کیا آپ یہ رکھ سکتے؟ اس نے کہا ضرور رکھ لیں. یہ چلا گیا کام. بڑی لیکن بیک آف ہز مائنڈ بڑا وہ تھا کہ کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا. اس نے یہ پھر واپس آیا 8 دن کے بعد، سیدھا مولا کے روزے پہ جانے سے پہلے اس کیمسٹ کے پاس گیا اور جا کے کہا کہ میں نے آپ کے پاس ایک پاؤچ رکھایا تھا، یہ انڈیا سے آیا تھا، اور کین یو گیو می بیک. اس نے ایسا دیکھا، یہ کہا کون سا پاؤچ؟ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. کہا کون سا پاؤچ؟ کب رکھوایا تھا؟ اچھا یہ وہاں کا تو رہنے والا نہیں، ہندی ہے. لوگ سب جمع ہو گئے، لوگوں نے اسی کو کہا کہ یہ تو اتنا ایماندار ہے، تو ان پہ تہمت لگا رہا، تو نے رکھایا کب؟ یہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. دیکھو پیسے سے نیت کیسے بدلتی ہے. یہ مت کرو. میرے کئی چیزیں میں سوچا تھا بولنا، لیکن آج وقت کم ہے، تابوت ہے، پھر آنے والی مجالس میں بولوں گا کہ اپنے آپ کو چینج کرنا کیسے کرنا، اپنے آپ کو ریفائن کیسے کرنا. ہم کو ریفائن کرنا ہے اپنے آپ کو. رجب کا مہینہ ایک ریفائن کرنے کا مہینہ ہے، کلین ہونے کا مہینہ. تو اس نے کہا نہیں آپ نے تو دیا ہی نہیں. ابھی رونے پیٹنے لگا، لوگوں نے دھکے مار کے نکالا. یہ سیدھا مولا کے پاس چلا گیا. کہا مولا میں آپ کے شہر میں آپ کا زائر ہوں. کیسا کریم ہے میرا مولا، کیسا کریم ہے میرا مولا. کہا مولا میں تو آپ کا مہمان ہوں، میں تو آپ کا زائر ہوں، میں تو آپ کا مہمان ہوں. مولا میں تو لٹ گیا، میں رہوں گا کیسے، میرے پاس ایک پیسہ نہیں ہے. کہتا ہے کہ روتا رہا، ہلکی سی قنوتگی آئی. میرے مولا خواب میں آئے. خواب میں کیا؟ مولا آئے سامنے، آ کے کہا کہ اے میرے زائر، کتنی محبت سے بات کرتے مولا، اے میرے زائر، اے میرے مہمان، گھبراتا کیوں ہے؟ تو علی کے شہر میں ہے. یہاں ہر پریشان حال پریشانیوں کو دور کرتا ہے. سکون چاہیے تو نجف اشرف جاؤ. پیس چاہیے لائف میں. میں یوتھ کا بول رہا کہ اف یو کین افورڈ گو ایوری ایئر. جب موقع ملے چلے جاؤ. ڈیسٹینی بدلتی، فکر بدلتی، سوچ بدلتی، زندگی بدلتی. بس میں تیزی سے جا رہا، ورنہ یہ واقعہ پڑھتا ہوں تو آدھا گھنٹہ لیتا ہوں، بس ختم کر رہا. میرا وقت بہت آج محدود ہے. اس کے بعد مولا نے کہا کہ اے میرے زائر گھبراتا کیوں ہے؟ کل صبح میں، اچھا نجف اشرف میں دروازے تھے، پرانے زمانے میں دروازے ہوتے تھے شہر میں، سٹی میں انٹر ہونے کے لیے. کہا فلاں دروازے کے پاس چلے جانا فجر کے بعد. جب دروازہ کھلے جو پہلا آدمی انٹر ہو اس سے اپنی حاجت پیش کرنا، وہ تمہارا مدد کرے گا. یہ بہت خوش ہو گیا. رات گزاری دعائیں کر کے مولا کے روزے میں. صبح نماز کے بعد جا کے دروازے کے پاس بیٹھ گیا. دروازہ کھلا. اب جو دیکھتا ہے ایک بہت بوڑھا آدمی، اولڈ مین 90+ لکڑیوں کو لے کے آ رہا. اس نے کہا یہ کیا مدد کرے گا میری؟ بولا ہی نہیں. پھر مولا کے پاس آ گیا. پھر مولا کے پاس آ کے فریاد کرنے لگا.
پھر مولا نے ویسے ہی جواب دیا, میں اس کو شارٹ کر. پھر مولا نے آ کے وہی کہا, جو پہلا آدمی آیا اس کو بولا. دوسرے دن گیا, دوسرے دن بھی وہی آدمی آیا. تیسرے دن پھر مولا کے پاس آیا, اس نے نہیں بولا. آ کے کہا مولا پلیز ہیلپ می. مولا وہ کیسے مدد کرے. تیسرے دن بھی علی نے آ کے کہا اے میرے زائر, جو پہلا شخص ہے نا اس کو بولنا. ڈانٹا نہیں کہ میں 2 دن سے بول رہا تو سنتا نہیں بات. کیا اخلاق ہے, کیا سافٹ سپوکن تھا میرا مولا. مجھے کئی واقعات یاد آ رہے مولا کی زندگی کے. 12-13 رجب کی محفلوں میں اگر موقع ملا تو بولوں گا. کیا اخلاق, مجسم تھے اخلاق. علی کو دیکھ کے معلوم ہوتا تھا کہ اخلاق کیا ہوتے. دشمن بھی آتا علی اسی انداز سے بات کرتے. یہ نہیں کہ پیسے والے سے الگ وجہ سے بات کر رہے, دشمن سے الگ وجہ سے بات کر رہے. کردار علی, کردار علی اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرو. جسٹ ڈونٹ سے کہ آئی لو امام علی, میں مولا کو بہت چاہتا ہوں. بابا مولا کو چاہتے ہو تو ان کے کردار کی, ان کی زندگی کے کوئی چیزیں اپنی لائف میں بھی تو آئے. تم کو بولنے کی ضرورت نہ ہو کہ تم بہت چاہتے ہو, دنیا بولے یہ علی والا ہے. تو بہرحال اس نے تیسرے دن بھی مولا نے کہا کہ اے میرے ظاہر, میں تجھ سے کہہ رہا جو پہلا آدمی آیا اسے بتا دے. میں اس کو شارٹ کر دیا واقعے کو. جب چوتھا دن آیا, دروازہ کھلا تو وہی شخص. اس نے کہا مولا نے کہہ دیا. اب گئے اس کے قریب, جا کے اپنا پورا واقعہ سنایا. تو انہوں نے کہا ڈونٹ وری, وہ بھی بڑے علی والے ہیں نا. اخلاق کا مجسمہ اگر علی کسی کو ریکمینڈ کرے تو کیسا ہوگا. میں کیا بول رہا دوستو, میسم سلمان جب نئے شہروں میں جاتے تھے تو لوگوں کو جا کے نہیں بولتے تھے کہ ہم سلمان. اخلاق سے لوگ پہچان کے بولتے تھے تم سلمان تو نہیں ہو. کردار عورتوں کو بھی بول رہا, لڑکیوں کو بھی بول رہا, اپنے کیریکٹر کو بلڈ کرو, کیریکٹر کو بلڈ کرو. اس کے بعد اس نے یہ کہا, اس نے پورا واقعہ سنا دیا. اس نے کہا کوئی بات نہیں, ابھی تو صبح ہو رہی. ظہر کی نماز کے بعد جب لوگ باب قبلہ سے آتے ہیں مولا کے روزے سے نماز پڑھ کے, اس کی دکان وہی ہے, کیمسٹ دکان وہی ہے. یہ وہاں روز 10 منٹ کی ایک تقریر کرتا ہے. سارے زائرین آ کے جمع ہو جاتے. 10 منٹ تقریر کرتا ہے. تم بھی پہنچ جانا, میں بھی پہنچ جاؤں گا. یہ بزرگ پہنچ گیا, یہ بندہ بھی پہنچ گیا. بس بہت شارٹ کر دیا. گھڑی ایسا لگی ہوئی ہے کہ میں ہل نہیں سکتا. تو سامنے آئے, وہ آیا. یہ جب تقریر کرنے کے لیے گیا تو یہ بوڑھا سا جس کو مولا نے ریکمینڈ کیا تھا کہ اس کے پاس جانا, اس نے اس جوان سے کہا جو کیمسٹ تھا جس نے پیسے لے لیے تھے کہ بھائی سنو, آج روز تم کرتے نا, مجھے 5 منٹ دو, میں بھی کچھ تقریر کرنا چاہتا. میں کوئی خطیب نہیں ہوں, میں کوئی اوریٹر نہیں ہوں, میں ایک اپنی زندگی کا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں, شاید کسی کو کوئی پیغام مل جائے. اس نے بزرگی کو دیکھ کے کہا آپ ضرور پڑھے. وہ بیٹھ گئے, سب بیٹھ گئے, یہ کھڑا ہو گیا. یہ بزرگ کھڑے رہ کے کہا میں ہر روز دعا کرتا تھا کہ پروردگار روز محشر مجھے رسوا نہیں کرنا. عجیب دعا ہے. وہاں مجھے سزا سب کے سامنے نہیں دینا, میرے گناہوں کو معاف کر دے. اس کے بعد یہ دعا کرتا تھا. اور اس کا ایک پڑوسی تھا یہودی, اس سے اس نے 20 دینار لیے تھے. 20 دینار, اس زمانے کے 20 دینار بہت ہوتے تھے, ہزاروں لاکھوں روپے. اور کہا تھا کہ میں روز آپ کو آدھا دینار کر کے واپس کر دوں گا. وہ یہودی نے 20 دینار, اس نے ویکلی کہا تھا یا روز کہا تھا. 2 انسٹالمنٹس اس نے دیا. اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں کسی کام سے اپنے شہر سے باہر گیا. 2-3 دن کے بعد جب میں واپس آیا تو میری فیملی ممبرس نے کہا جو ہمارا پڑوسی نیبر تھا اس کا انتقال ہو گیا. یہ گیا پرسے کے لیے, بیٹے تھے, بیٹوں نے کچھ نہیں کہا کہ آپ نے بابا سے پیسے لیے تھے آپ واپس کر دیں. ہو سکتا بیٹوں کو نہیں معلوم تھا. اس نے کہا چلو بڑا اچھا چانس ہے, یہودی ہے, ہم بھی کرتے ایسا. آپ نہیں کرتے کہ میں آپ کو کوئی غلط نہیں سمجھ رہا, میں آپ لوگوں کے لیے نہیں پڑھ رہا. تو اس نے کیا کیا, آ گیا, زندگی گزر گئی. خواب میں ایک دن دیکھتا ہے, میں نے 2 بڑے عالم دین کا نام لیا, شیخ عباس قمی مفاتیح الجناح کا رائٹر, اور شہید دستغیب شیرازی کی مشہور کتاب برزخ اور ان کی مناظر الاخرہ میں یہ واقعہ موجود ہے. دونوں اس نے خواب میں دیکھا. اب سنو, اس نے خواب میں دیکھا کہ ڈے آف ججمنٹ ہے, مالک کا یوم دین, جس کو ہم نے سب سے زیادہ بھلایا ہے, اور اللہ نے سب سے زیادہ ہم کو ڈے آف ججمنٹ کو یاد دلایا.
روزانہ نماز میں سارا more than 1 billion مسلمز ہیں نا, روزانہ نماز میں 10 مرتبہ بولتے ہیں مالک یوم الدین, مالک یوم الدین, مالک یوم الدین, مالک یوم الدین, منیمم. جب الحم کا سورہ پڑھتے ہو ہم بھول گئے, اور اللہ نے 10 مرتبہ روز مسلمانوں کے کانشیس کو ہلاتا ہے کہ ایک دن آنے والا, ایک دن آنے والا ہے. وہ دن میں کیا کروں, میرا وقت نہیں ہے. اس نے, وہ کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ روز محشر ہے اور میرا مولا میزان کے پاس ہے. مجھے مولا نے چٹ دے دی, بہت اس کو بالکل شارٹ کر دیا, میں ختم ہو رہا واقعہ. میزان کے پاس کھڑے ہوئے ہیں, مجھے انہوں نے پرچہ دیا. اب میں پل صراط پہ چڑھ رہا. پل صراط پہ بھی پورا خمسہ پڑھوں کہ پل صراط ہے کیا, جس کو ہم جاننا بھی نہیں چاہتے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو نو کہ واٹ از پل صراط. جبکہ اب تم زندگی میں جاننا نہیں چاہتے, جب مرو گے نا تو جب تلخین پڑھیں گے نا, تو اب جو تلخین پڑھیں گے آپ کے شولڈرز کو ہلا ہلا کے بولیں گے کہ لسن, صراط حق ہے. میں نہیں بول رہا, تمہاری تلخین بول رہی, جو تلخین عورت مرد لڑکی لڑکا کو سناتے ہیں. صراط حق, صراط حق ہے. ہم دنیا میں جاننا ہی نہیں چاہتے واٹ از صراط. دوبارہ, صراط ایک برج, آج کی زبان میں ایک فلائی اوور ہے, نیچے جہنم ہے. صراط وہ راستہ ہے جو جنت کو جاتا ہے. جنت کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے کہ آپ ادھر سے چلے جاؤ ادھر سے چلے جاؤ. میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں, آپ کے شہر میں 18 تک ہوں انشاءاللہ. کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے, ایک ہی راستہ ہے صراط, جس کو ہم تلخین میں بھی بولتے ہیں کہ حق ہے, حق ہے, حق ہے, حق ہے. اور صراط کے اوپر وہی جا سکتا کہ جس کے دل میں ولایت امیر المومنین ہے. میرے پاس بالکل 10-12 منٹ رہ گئے, مصائب بھی. بال سے زیادہ باریک ہے, تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے, آگ سے زیادہ گرم ہے. جب یہ حدیث اللہ کے رسول نے بیان کی تو سارے مسلمان رونے لگے. روتے ہوئے کہا یا رسول اللہ, اس پہ تو صرف آپ جائیں گے اور کوئی جا ہی نہیں سکتا. کون جائے گا؟ نیچے جہنم کے شعلے, اوپر یہ فلائی اوور, بال سے زیادہ باریک, تلوار کی دھار سے زیادہ تیز, آگ سے زیادہ گرم. تو اس وقت اللہ کے رسول کا مشہور جملہ ہے, جس کے دل میں ولایت علی ہوگی وہ بجلی کی طرح نکل جائے گا. وہ صراط کے اوپر 7 چیک پوسٹ ہے, چوکی جس کو اردو میں بولتے ہیں, جہاں چیکنگ ہوں گی تمہاری. پہلی چیک پوسٹ پہ مولا کی ولایت ہے. آخری چیک پوسٹ کس کا ہے معلوم؟ یہ کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں سارے چیک پوسٹ کو کراس کر کے بالکل جنت کے دروازے کے پاس پہنچ رہا ہوں. میرا صراط اینڈ ہو رہا, میرا صراط اینڈ ہو رہا, اینڈ ہو رہا, اینڈ ہو رہا. لاسٹ چیک پوسٹ تک پہنچ گیا. جیسے ہی پہنچا, فرشتے میرے ساتھ ہیں. نیچے جہنم میں سے ایک شعلہ اٹھ کے میرے سامنے آیا. میں نے دیکھا ایک جلا ہوا آدمی, بے انتہا جلا ہوا, صورت پہچانی نہیں جا رہی. وہ میرے سامنے آیا اور آ کے کہنے لگا کہ اے شخص, تو جانتا ہے مجھے؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا تجھے. تو کون ہے؟ کہا میں وہی یہودی ہوں جو تیرا پڑوسی تھا, جس سے تو نے پیسے لیے تھے اور ادا نہیں کیے. 19 دینار تجھے دینا ہے. اس نے کہا یہاں کیا کرو گے؟ یہاں میرے پاس پیسے کہاں ہیں؟ تو جہنمی, تو جہنم میں جا, میں تو جنتی ہوں, میں جنت میں جا رہا. اس نے کہا نہیں, اللہ نے یہ چوکی بنائی ہے حق ادا کرنے کے لیے. پورا اشرا پڑھوں اس کے اوپر کس کس کا حق ہے. تو اس شخص نے کہا کہ یہاں میں کیسے دے سکتا, وہ تو دنیا میں تھا, یہاں کہاں سے لاؤں 19 دینار. اس نے کہا تیرا جسم جنتی ہے, میں جہنم میں جل رہا. میں اپنی ایک انگلی, بعض روایتوں میں ایک انگلی ہے, بعض روایتوں میں ہاتھ ہے, رکھوں گا, تھوڑی راحت ہوگی مجھے, تھوڑی دیر رکھنے دے. اس نے کہا ٹھیک ہے رکھ. یہ کہتا ہے کہ اس نے رکھا, میں چیخ مار کے خواب سے اٹھ گیا. اب جو میں نے سینے کو دیکھا, چلا, اس نے اپنی خمیز کو اٹھا کے اپنے سینے کا زخم بتایا. مجمع سے کہا سنو, صرف 19 دینار تھے, اگر تم نے کسی کا حق لیا ہے تو واپس کر دو. کبھی کسی کے پیسے, کسی کا مال لے کے گھر میں بیٹھ مت جاؤ. لوگ رونے لگے, وہ کیمسٹ بھی رونے لگا, سب رونے لگے. یہ نکل کے چلا گیا. کیمسٹ نے اس کو اندر بلا کے کہا بھائی تیرے ڈائمنڈس لے لے, تیرا پاؤچ لے لے, مجھے معاف کر دے. پورا واقعہ آپ نے سن لیا. مجھے 5 منٹ اگر زیادہ ہو جائے تو مجھے ارسلان نے 5 منٹ زیادہ دیے, 35 تک پڑھنے کا موقع دیا. تو
देखो मौला ने कैसे तंबी करवा के पूरे मजमे को सही कर दिया। मेरी एक रिक्वेस्ट है, कंक्लूड कर रहा, एक रिक्वेस्ट है कि आज इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की शहादत की मजलिस में उनकी वो लहद का वाक़या सुन के एक चीज याद रखो, अगर किसी का एक फिल कोई वैल्यू है, तुम देना हो तो वापस कर दो। कोई किताब ली है वो वापस कर दो, कोई पेन लिया है वापस कर दो, कोई लिबास लिया है तो वापस कर दो। इस्लाम एक डिसिप्लिन रिलीजन का नाम है। इस्लाम ये नहीं चाहता कि तुम इसका माल भी खा जाओ उसका माल भी खा जाओ। जब इतना नहीं कर सकते, कोई माल नहीं खा सकते, तो अगर कोई हक़ ज़हरा खाया हो उसका क्या हशर होगा? बात को मैं रोक रहा, हक़ ज़हरा लोगों ने खाया, आप मत खाओ। मुझे मालूम है आप सब खामोश हो गए। You know very well what I'm going to say. You know very well what I'm going to say. बस आज मुझे छेड़ना नहीं है उसको। जुमेरात की जो मजलिस आएगी, जश्न आएगा, उसमें या आगे की उसमें बोलूंगा जरूर। तो बहरहाल दोस्तों, जो दे करना है इसी दुनिया में करो, तुम्हारी लहद में काम आएगा। इसके बेहतर कई अमाल, हजारों अमाल है। इन सारे अमाल में एक अमल ऐसा भी है कि तुम्हारे ये करने से तुम्हारी लहद में रोशनी होती, ब्राइटनेस आती और लहद बढ़ जाती। और उसका फायदा ये, कार खैर जिसको बोलते हैं, फायदा ये कि जब तक वो चीज मौजूद है उस वक्त तक नीचे लहद में तुमको फायदे हैं। नहीं समझे अभी भी? मैं आज एक मार्केट से, शेयर मार्केट से नहीं, दुनिया की शेयर मार्केट से नहीं, मौला हुसैन की शेयर मार्केट से एक कंपनी को लॉन्च नहीं कर रहा, बल्कि कुछ शेयर्स को लॉन्च कर रहा। नहीं समझे अभी तक? मैं शेयर बेचने आया हूं, अपने नहीं, मौला हुसैन के। अगर तुमने ये शेयर ऐसा है कि अगर तुमने ले लिया तो हियर एंड हियर आफ्टर तुम्हारी लहद में वो फायदा होगा। सीरत मासूमीन पे अमल करने के लिए दोस्तों, आपके सामने इतना बड़ा इमाम बारगाह है माशाल्लाह। अल्लाह ताज़ुहूर इमाम इस इमाम बारगाह को कायम रखे और सारे इमाम बारगाह को बेहतरीन मजालिस। मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, बड़े बड़े उलमा ज़ाकिरीन को आप सुनते हैं, यहाँ पे आज़ादारी करते हैं, जश्न करते हैं। कोई इमाम बारगाह बगैर आपकी हेल्प के नहीं चलता। ये शेर ऐसा है कि हियर एंड दे दो, ये हालात खराब है ना, तो डू सम, गिव समथिंग। खाली हाथ मत जाओ। आज इतनी बड़ी रात है, सोचो मत, डोंट थिंक ट्वाइस कि क्या होगा, मेरे पैसे खत्म हो जाएंगे। याद रखो, हुसैन किसी का रखते नहीं, मौला हुसैन किसी का नहीं रखते। जितना दे सकते दे दो, आंख बंद करके दो, मौला हुसैन तुमको इसका अजर देंगे। और ये वो शेर है कि तुम दुनिया में आखिरत में इस शेर को कैश करवा सकते। मौला अजर दे। एक सलवात पढ़ ले, मोहम्मद वाले मोहम्मद। मोमिनीन कुछ ज़रूरी ऐलान समाअत फरमाएं। आइंदा शब जुमा 9 जनवरी इसी इमाम बारगाह में जश्न मुनक्किद होगा बसिलसिला विलादत शहज़ादा अली असगर अलैहिस्सलाम, और बरोज़ जुमा 10 जनवरी जश्न विलादत हमारे नवे इमाम इमाम मोहम्मद तकी अल जवाद अलैहिस्सलाम मुनक्किद होगा। दोनों प्रोग्राम ठीक 8 बजे शब दुआ से शुरू होंगे, जिसके बाद मौलाना सैयद आबिद बिलगामी किबला जश्न से खिताब फरमाएंगे। जश्न के बाद पार्सल न्यास का एहतमाम है। आप तमाम मोमिनीन व मोमिनात से पाबंदी वक्त के साथ इन दोनों प्रोग्रामों में शिरकत की गुजारिश की जाती है। एक सूरह फातिहा की इल्तिमास है। शहीद हामिद अली बुजानी, महफिल मुर्तज़ा के दीगर 19 शोहदा, मरहूम महबूब अली बादामी, मरहूमा मासूमा बिनते अकबर अली, मरहूमा नासिर बानो बिनते हैदर अली वर्तेजवाला, मरहूमा नरजिस ज़ौजा अल्ताफ़ पंजवानी, मरहूम मोहम्मद अली करम अली मर्चेंट, मरहूम सुल्तान अली करम अली मर्चेंट, मरहूम हुसैन अली करम अली मर्चेंट, मरहूम अकबर अली बीड़ीवाला और उनके फैमिली के मरहूमीन, मरहूम मेहर अली शरीफ भावनागरी और उनके फैमिली के मरहूमीन, मरहूम अकबर अली बाचू जीवान और उनके फैमिली के मरहूमीन, बादामी फैमिली, पंजवानी फैमिली, थर्रा फैमिली, नानजियानी फैमिली, करमाली मर्चेंट फैमिली के दीगर मरहूमीन, तमाम हाजिरीन के मरहूमीन, इमाम बारगाह के मरहूम वॉलंटियर्स, इमाम बारगाह के वॉलंटियर्स के मरहूमीन, मरहूम उलमा, मुज्तहिदीन, शुहदा इस्लाम और उन मरहूमीन को याद रखते हुए जिनके लिए कोई सूरह फातिहा पढ़ने वाला नहीं, रहमल्लाहु मन क़राअल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन।
ایک سلوات پڑھ لیں بابا سے بلند. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بس دوستو میرا وقت ہو گیا. انکمپلیٹ مجلس چھوڑ کے جا رہا میں. کیا کروں؟ مولا آپ کی صحیح کو قبول کرے, آپ کو اجر عظیم عطا کرے. دوستو آج کی رات غم کی رات ہے. کوئی بی بی فاطمہ کے دل سے پوچھے کہ ان کا وہ بیٹا جو وطن سے دور, کوئی اہل خاندان نہیں, عالم غربت میں سامرے میں, ظالم متوکل معتصم ان ظالمین کے ظلم کے بعد 42 سال میں دنیا سے چلا گیا. امام کو جو ظالم نے زہر دیا تھا وہ اتنا شدید زہر تھا, پانی میں ڈال کے جب وہ پانی زمین پہ ڈالا گیا تو زمین پھٹ گئی. آہستہ نہیں رونا, آہستہ نہیں رونا, زمین پھٹ گئی. اب امام کے کلیجے کا کیا حال ہوا ہوگا؟ جو حشر مولا حسن کے جگر کا ہوا وہی حشر اس امام کا ہوا. زہر نے تیزی کے ساتھ اثر کیا. میرا مظلوم امام, میرا غریب الوطن امام, کوئی قریب نہیں, صرف 11ویں امام قریب ہے. اور امام دوسرے حجرے میں, امام کو شدید زہر دیا گیا, امام علی نقی علیہ السلام کو. امام نے جب زہر کا اثر تیز ہونے لگا, مولا نے غلام کو بلا کے کہا, قریب بلا کے کہا, سنو یہ جو میرے نیچے بستر ہے نا اس کو ہٹا دو. میں پیچھے والوں کو بول رہا, آہستہ نہیں رونا. اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا, مولا آپ کے جسم پہ زہر کا اتنا اثر ہو گیا, مولا آپ خاک پہ کیسے روئیں گے؟ تو اس وقت امام کا جملہ سنو, ہر امام کا جملہ یہی تھا. امام علی نقی علیہ السلام نے کہا کہ میں خاک پہ اسی لیے تڑپنا چاہتا کہ میرا جد حسین جب گھوڑے سے زمین پر, اسی طرح پرسا دو, جیو جیو جیو, مولا سلامت رکھے, مولا سلامت رکھے. کہا جب میرا جد حسین زخموں سے چور ہو کر, کسی نے سینے پہ بھالا مارا, کسی نے تیر مارا, کسی نے تلوار ماری, اور جس کے پاس کچھ نہیں تھا ان کی جھولیوں میں پتھر بھرے ہوئے تھے. کہا جب میرا جد گھوڑے سے زمین پر آیا تو کربلا کی جلتی ہوئی ریت تھی. مولا آباد رکھے شارجہ کے امام بارگاہ والوں. آج شہزادی تم کو دعا دے, بستر سے ہٹے, خاک پہ تڑپنے لگے. بس آخری وقت آیا, میرے مولا 11ویں امام بابا کے 35 آ گئے, کچھ غلام آ گئے مولا کے سرانے. بس امام نے غور سے 11ویں امام کو دیکھا اور دیکھ کر کہا, السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ و مادن رسالہ. یہ کہنا تھا, 11ویں امام نے امامہ زمین پہ پھینکا, باپ کے قدموں سے لپٹ کے کہا, بابا میں یتیم ہو گیا. عزیزوں, چاہنے والوں نے 11ویں امام کو ہٹایا. میں کہوں مولا یہ دنیا کا دستور ہے, یا بیٹا یا بیٹی باپ کی میت سے لپٹ کے روئے تو چاہنے والے ہٹاتے ہیں, لیکن ہائے کربلا کی سکینہ, ہائے کربلا کی سکینہ, باپ کے لاشے سے لپٹی بھی شمٹ تازیانے مار رہا تھا. سکینہ تڑپ کے کہہ رہی تھی, بابا میں یتیم ہو گئی. بابا مولا آباد رکھے, مولا آباد رکھے. بی بی تمہارے پھرسے کو قبول کرے, بی بی تمہارے پھرسے کو قبول کرے. تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. عزیزوں, عالم غربت میں میرے 10ویں امام کو غسل دیا گیا, کفن پہنایا گیا, اور 11ویں امام نے نماز پڑھائی. میں 10ویں امام, میرے مظلوم امام کے ابھی ظاہر ہوں میں مولا کا تازہ, ان کی لحد میری نگاہوں کے سامنے. میں ہاتھوں کو جوڑ کر میرے امام علی نقی علیہ السلام سے کہتا, مولا بے شک وطن سے دور تھے, بے شک مولا کوئی رشتہ دار قریب نہیں تھا, عالم غربت میں ظلم کے ساتھ شدید زہر کے ساتھ شہید ہو گئے.
کوئی خاندان والا قریب نہیں، لیکن مولا وطن سے دور شہید ہوئے، لیکن آپ کو غسل دیا گیا، آپ کو کفن پہنایا گیا۔ مولا بیٹے نے نماز پڑھائی، ذرا کوئی چوتھے امام کے دل سے پوچھے۔ شہزادی زینب کہہ رہی کہ بیٹا اپنے آپ کو سنبھالو 11 محرم کی صبح کو، تو امام نے کہا پھوپھی اماں کیسے سنبھالوں، میں جوان بیٹا ہوں، یہ میرے بابا کا پامال لاشا ہے، میں باپ کو دفن بھی نہیں کر سکتا۔ شہزادی نے مدینے کا رخ کر کے کہا نانا یہ آپ کا حسین ہے۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی، میں نے مجلس ختم کر دی۔ بی بی تمہارے پرسے کو قبول کرو۔ بس 2 منٹ میں مجلس ختم کر رہا، 2 منٹ میں مجلس ختم کر رہا۔ تابوت آئے گا، ہر آدمی کھڑا ہو، بچہ لڑکا لڑکی سب، اندر زنانے میں بھی سب تابوت کے ساتھ چلنا۔ ہو سکتا ہے اس تابوت کے ساتھ میرا 11واں امام ننگے سر ہو سکتا میرا امام زمانہ ننگے سر ہو۔ میں 10ویں امام سے ایک آخری بات بول رہا کہ مولا سامرے میں کوئی رشتہ دار نہیں تھے، لیکن مولا آپ کا تابوت اٹھا اور آپ کو دفن کر دیا گیا۔ ارے کوئی چوتھے امام کے دل سے پوچھے، نگاہوں کے سامنے بابا کے لاشے کو پامال کیا جا رہا تھا، لاشے پہ گھوڑے دوڑ رہے تھے اور زینب فریاد کر رہی تھی کہ ہائے میرا بھیا،